صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ پہلے مسجد اقصی کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اسلام کی اہمیت، اسلام میں اس کی اہمیت کتنی ہے، اور دیگر مذاہب عیسائیت میں اور یہودیت میں مسجد اقصی کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے، اور مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، پھر کچھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں سپارے کے شروع میں جہاں پر واقعہ معراج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی واقعہ معراج کے اندر مسجد حرام کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور مسجد حرام کے ساتھ مسجد اقصی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسجد اقصی کی اہمیت اسلام کے اندر کتنی ہے، کہ جیسے مسجد حرام کی عزت اور احترام اسلام کے اندر ہے، اسی طرح اس کے بعد مسجد اقصی کو بھی یہ عظمت شامل ہے، یہ احترام شامل ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو جب تعمیر فرمایا ہے نا، تو بیت اللہ کی تعمیر ہونے کے بعد، مسجد حرام کی تعمیر کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی ہے، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد اللہ تعالیٰ نے زمین پر مسجد حرام کو بنایا، مسجد حرام بنی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سی مسجد بنی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد اقصی، بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے پھر میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیں ان دونوں کے درمیان کتنے سالوں کا فرق ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کا فرق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مسجد حرام اور مسجد اقصی شروع ہی سے چلتا آتا ہے سلسلہ ان کا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں بھی یہ جگہ مسلم ہے باعتبار عزت اور احترام کے، عیسائیوں کے ہاں ان کے ہاں بھی یہ احترام کے قابل ہے، اور مسلمان بھی جو ہے وہ اس کو احترام کے قابل سمجھتے ہیں۔ بلکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا تو ایک وقت میں قبلہ بھی رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کا جو کہا جاتا ہے نا پہلا قبلہ، یہ بات کچھ درست نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو قبلہ رہا ہے وہ بیت اللہ ہی رہا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس رکھا گیا، بیت المقدس کو بنایا گیا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مسلمان جب مدینہ طیبہ میں تھے، آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے آتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی 17 مہینے تک، آپ نے اور مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے بھی 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کا بھی یہ قبلہ رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کی دلی چاہتی کہ یا باری تعالیٰ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ آپ نے بیت اللہ کو فرمایا تھا، اور آدم علیہ السلام کا بھی قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ تھا، تو حضور کی بھی دلی چاہت یہ تھی کہ ہمارا بھی قبلہ بیت اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کے پیچھے ایک وجہ بھی تھی، جو کہ یہودی جو ہے وہ بلا وجہ پر اعتراض کیا کرتے تھے، اور اعتراض ان کا عام طور پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر تو حضور ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے ہے اور ملت ابراہیمی کے مطابق ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو بیت اللہ تھا،
یہ مسلمان قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، ہمارے والا رکھا ہوا ہے، اور پھر ہمارے سے مخالفت بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنا رخ، جب آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو حکم ہوا کہ اپنا رخ جو ہے وہ بیت المقدس سے پھیر کر آپ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ کس لیے؟ لترضا، تاکہ حضور آپ راضی ہو جائے، چونکہ حضور کی دلی چاہت تھی۔ تو مسجد اقصی بھی اسلام کے ہاں بڑی عزت اور احترام کے درجے میں رکھی گئی ہے، جیسے مسجد حرام کا احترام ہے مسلمانوں کے دل میں، مسجد نبوی کا احترام ہے، مسجد اقصی بھی کا اسی طرح احترام ہے۔ پھر مسجد اقصی کو یہ بھی اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ معراج کی رات میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر نماز ادا فرمائی ہے، اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسجد اقصی کے اندر حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا سفر، واقعہ معراج حضور کا یہ معجزہ ہے۔ تو اسی طرح 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا مسجد اقصی کے اندر آنا یہ بھی حضور کا معجزہ ہے، اور یہی مسجد اقصی ہے کہ جس کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اذان دی تھی، اور 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، جس کی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی شرف حاصل ہے۔ پھر مسجد اقصی کی تعمیرات وقتاً فوقتاً چلتی رہی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جب زمانہ آیا نا، تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے اندر چاہا کہ یہاں پر ایک ایسی عبادت خانہ تیار کر دیا جائے جو دنیا کے لیے ایک احترام کے قابل جگہ بن جائے۔ تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کروا دی تھی، لیکن ان کی زندگی میں یہ مکمل نہ ہو سکی تھی۔ ان کی وصال کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی زندگی کے اندر پھر یہ تعمیرات کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات بھی ان کے ماتحت رکھے تھے، اور ہوائیں بھی، چرند پرند، یہ ساری مخلوقات جو ہے نا وہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت تھی۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تم نے سلیمان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسجد اقصی کو دوبارہ بہترین طریقے سے نئی تعمیر کے ساتھ جاری فرما دیا، اور بڑے بڑے پہاڑوں کی چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے انسانوں کو بھی کام میں لگایا، جنات اور دیووں کو بھی کام کاج کے اندر لگایا۔ جنات کی ذمہ داری یہ تھی کہ بڑی بڑی چٹانوں کو بھی اٹھانا ہے، اٹھا کے لانا ہے، پتھروں کو اٹھا کے لانا ہے، سونا اور چاندی کو تلاش کر کے لانا ہے۔ تو یہ سارے کام جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کرواتے رہے مسجد اقصی کی تعمیر کے طور پر۔ اور جنات آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنے سیدھے تو نہیں ہوتے کہ بات مان جائے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا روب اللہ تعالیٰ نے جنات کے اوپر بھی رکھا ہوا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پر بال بھی رکھے ہوئے تھے، ان کے چہرے پر بھی بال تھے، ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی زیادہ بال تھے۔ اور جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آتا اور جب آپ جلال میں ہوتے تھے تو آپ کے جسم کے بال بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور جنات پھر بھاگتے تھے۔ اسی ڈر کی وجہ سے پھر بڑے بڑے مشکل کام بھی جو ہے وہ جنات کر دیا کرتے تھے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈر کی وجہ سے۔ اور جب تعمیر ہو رہی تھی مسجد اقصی تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا، جب ان کو محسوس ہوا کہ میری زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا یہ جنات خود کام نہیں کر رہے، مولا مجھے اتنی زندگی عطا فرما دینا کہ میں اپنی زندگی کے اندر مسجد اقصی کو مکمل کروا لوں۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے ایک شیشے کا کمرہ بنوا کر رکھا ہوا تھا، جہاں پر وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور پھر جنات کے اوپر نگرانی بھی کرتے تھے، مسجد اقصی کی تعمیر بھی دیکھتے تھے۔ اسی عالم کے اندر کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام عصا کے اوپر سہارا لیے ہوئے تھے، حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی جان نکال لی اور آپ کی روح پرواز کر گئی، اور جنات سمجھ رہے تھے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں چونکہ عصا کے سہارے پر، لہٰذا وہ عبادت کر رہے اور ہماری نگرانی بھی کر رہے۔ اس طریقے سے کتنا عرصہ گزر گیا واللہ عالم، تا وقت کہ مسجد اقصی مکمل ہو جاتی ہے، اس وقت پھر جو ہے وہ عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام زمین کی طرف آئے
تو پھر جنات اور انسانوں کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو بڑی دیر سے پہلے سے وفات پا چکے، لہذا اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی، اور اس دعا کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کے ذریعے جو ہے وہ مسجد کو بھی مکمل فرما لیا۔ اور قرآن مقدس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، یہ جنات کو اتنا ذوق شوق سے کام نہیں کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جل شانہ کہ اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو جنات کبھی بھی اتنی بڑے بڑی پتھر اور چٹانیں اٹھا کے مسجد اقصی کے لیے نہ لاتے، صرف سلیمان علیہ السلام کا ڈر تھا۔ اگر جنات کو علم غیب ہوتا تو ما لبثوا فی العذاب المہین، اللہ کہتے ہیں پھر یہ توہین اور اہانت والے عذاب میں کبھی نہ ٹھہرتے۔ معلوم ہوا کہ یہ ڈر کی بنیاد پر کام کر رہے تھے۔ اس طریقے سے مسجد اقصی کی جو ہے وہ تعمیر مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے تا وقت کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب حضرت عمر بن خطاب قافلوں کو بھیجا کرتے تھے نا جہاد کے لیے، تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت معاذ بن جبل، ان کو اور بڑے بڑے صحابہ کرام کو ایک شرکت دے کر بنا کر بھیجا۔ تو جب روم کے شہر فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا اور بڑے بڑے شہر فتح ہو گئے، تو اب دو شہر باقی تھے۔ ایک تو مسجد اقصی والا شہر یعنی فلسطین کی طرف آنا چاہتے تھے، اور دوسرا ایک کساریہ شہر تھا، غالباً میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ان دو شہروں کے بارے میں صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ کہاں جانا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امیر لشکر تھے، تو معاذ بن جبل نے کہا کہ مدینہ میں خط بھیجے، حضرت عمر بن خطاب سے مشورہ لے کر پھر آپ ارادہ فرمائے جو بھی آپ نے کرنا ہے۔ خط لکھا گیا، حضرت عمر نے خط میں جواب دیا کہ آپ جو ہے نا فلسطین کی طرف جائیں اور بیت المقدس کی طرف جائیں، اس کو جا کر فتح کریں۔ جاتے ہیں، 4 مہینے تک مقابلہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہاں جو فلسطین اور فلسطین کے اندر جو ان کا بڑا راہب تھا نا عیسائیوں کا، اس نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھی کہ یہ فتح یاب کون سے لوگ ہوں گے، اس کی نشانی کیا ہوگی۔ وہ نشانی ان کی کتابوں میں جو لکھی ہوئی تھی وہ ابو عبیدہ ابن جراح میں نظر نہیں آ رہی، اس وجہ سے جو ہے نا وہ جنگ ہوتی رہی 4 ماہ تک۔ اور 4 ماہ کے بعد پھر وہ جو ان کا راہب تھا نا عیسائیوں کا، انہوں نے کہا جی ہماری کتابوں میں جو چیزیں اور نشانیاں لکھی ہوئی ہیں نا، ان میں وہ نشانی نہیں ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے، وہ آپ کے اندر نظر نہیں آ رہی۔ جو ہمیں بتایا گیا ہماری کتابوں میں کہ کون اس مسجد کو فتح کرے گا، اس شہر کو فتح کرے گا۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا کہ نشانیاں بتا دو۔ انہیں کہا جی ہم نشانیاں ایسے نہیں بتا سکتے، نام بتا دیتے ہیں۔ تو نام پوچھا تو انہوں نے کہا جی عمر بن خطاب نام ہوگا جو اس شہر کو فتح کرے گا۔ تو سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا اس راہب سے کہ پھر تمہیں اس بات کو سن لینا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا اس وقت جو موجودہ خلیفہ ہے نا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عمر بن خطاب مدینہ طیبہ سے نکلتے ہیں، ان کو پیغام جاتا ہے، یہ آتے ہیں، اور پھر جب عمر بن خطاب آتے پھر وہی راہب آ کر حضرت عمر بن خطاب کو دیکھتے، اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے علاقے کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب کس بات کا جنگ کرنا چاہتے ہو، اب وہ بندہ آ چکا ہے جس کی نشانیاں ہماری کتابوں میں۔ لہذا انہوں نے خود آ کر جو ہے وہ بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب کو عطا کر دی، اور ایک گزارش یہ کی کہ ہمیں فلسطین کے اندر آنے کی اجازت دے دیں، مسجد اقصی کے آس پاس رہنے کی اجازت دے دیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے یہ بہت بڑا احسان کیا ان کے اوپر، اور ان کے احسان کا پھر انہوں نے بدلہ یہ دیا کہ پھر مسلمانوں کے ساتھ معاملات یہ کیسے کر رہے ہیں۔ تو مسجد اقصی جو ہے وہ بڑی مبارک جگہ ہے، قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بارکنا حولہ، مسجد اقصی کا جو ارد گرد کا علاقہ ہے ہم نے اسے بڑی برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ارد گرد کی برکتوں سے مراد یہ ہے کہ چونکہ شام کا علاقہ ہے اس کے ارد گرد، تو شام کے علاقے میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام آئے ہیں، اس اعتبار سے روحانی طور پر بڑی برکتیں وہاں پر۔ پھر اسی شام کے علاقے میں بہت سارے انبیاء کرام کی جائے مدفن بھی ہے، بہت سارے انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کے ارد گرد کو بڑی برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ تو مسجد اقصی کے ارد گرد میں اتنی برکتیں ہیں تو خود مسجد اقصی میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ تو یہ مسجد اقصی جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی احترام کے قابل ہے،
اور مسلمانوں کو جو ہے نا یہاں پر اب اس وقت جو ہے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز تک نہیں پڑھنے دی جا رہی۔ اب یہ تو اسلام کے اندر جو ہے نا مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہے، قرآن کے اندر بھی ذکر ہے، احادیث مبارکہ کے اندر بھی ذکر ہے، اور پہلی کتابوں کے اندر بھی ذکر ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کے مالک کون بنیں گے، کن کے ہاتھ میں جائے گی، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں تک میں لکھا ہوا ہے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ مسلمانوں فلسطین کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ کا معاملہ ہے، جہاں پر مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور کتنے مسلمان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، بچے کتنے جا رہے ہیں، خواتین کی کس طریقے سے بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور مسجد اقصیٰ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حرم کا احترام ہے، حرم کی طرح میں احترام کرتے ہیں، ان کے ظاہری بات ہے ان کے لیے احترام کی جگہ، اور مسلمان بھی احترام کی جگہ اسے سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ سوال بنتا ہے کہ یہودیوں اگر تم اسے احترام کی جگہ سمجھتے ہو تو پھر جب تم فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہو اور مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے، پھر تمہارا حرم کدھر چلا جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ صرف دو نمبریاں کرتے ہیں، اور پھر اسرائیل کے ساتھ، بنی اسرائیل یہودیوں کے ساتھ جو ہے سارا کفر ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، لیکن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے جو ہے نا ہم مسلمانوں سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری کہ جتنا آپ کے بس میں آپ وہاں پر اگر پہنچ سکتے ہیں تو جائیں۔ حکومت وقت سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اس کی طرف کچھ دیکھے اور سوچے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کا نام ہے، اگر ہم لوگ اسلام کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے تو کون سا بڑھے گا؟ اور اسلامی ممالک میں پاکستان کا ایک نام بہت اوپر سر فہرست میں آتا ہے جا کر اسلام کے اعتبار سے، تو لہذا اس اعتبار سے جتنا ہمارے بس میں ہمیں جا کر ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر فلسطین کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ میکڈونلڈ والوں نے، ان کی کمپنی نے کیا کیا ہے کہ وہ فوجی جو آ کر فلسطینیوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے لیے 4000 فوجیوں کے لیے روزانہ یہ کھانا فری دیں گے ان کو، اور جو اسرائیل کا فوجی ان کی دکان پر چلا جائے گا 50% رعایت کریں گے۔ یہ دیکھیں کفر جو ہے وہ کفر کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر اسلام کے مقابلے میں ایک ہی ہوتا ہے، اگرچہ وقتی طور پر وہ کسی کے ساتھ مخالفت ہو جائے، لیکن جب اسلام کی بات آئے گی تو سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450-1500 سال پہلے فرمائی تھی کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر سارا کا سارا ایک ہوتا ہے اسلام کے مقابلے کے اندر۔ ادھر فلسطینیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے، خوراک کی وجہ سے بچے شہید ہو رہے ہیں، اور یہاں پر جو قاتلین ہیں انہیں فری کھانا دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میکڈونلڈ جو ہے یہ بالکل اس کو ختم ہی کر دیں۔ ہم اللہ رسول کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ یہ بات بھی ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا ہے، کمپنی کو خسارہ بھی ہوا ہے، نظر بھی آیا ہے، لیکن وہیں پر کچھ مسلمانوں کو یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ وہ اب بھی جا کر وہاں پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ احساس کی بہت زیادہ کمی ہے، لہذا مسلمانوں سے بھی گزارش ہے کہ ان چیزوں کا خیال کریں۔ اللہ رسول کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، اسلام کے ساتھ، قرآن حدیث کو ہم ماننے والے ہیں، ہماری ذمہ داری میں ہے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی تو بد دعا سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ ہم خود اگر جا سکے، حکومت وقت اگر اجازت دے تو انشاءاللہ بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فاتح فاؤنڈیشن ہے مفتی ابو لبابہ صاحب کے زیر سائے، وہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنا پیسے وغیرہ جمع کر رہے ہیں فلسطین کی امداد کے لیے، تو آپ وہ پتہ کر کے اس میں جتنی آپ کے بس میں آپ ان کی مالی امداد فرمائیں۔ جامعہ دارالعلوم کراچی والوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے زیر انتظام یہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ ان کے ذریعے جو ہے نا اس پیسوں کو بھیجیں تاکہ وہاں پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہ کچھ امداد ہو جائے، اور ہم کسی نہ کسی اسلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کی بھی ہمیں کوئی نہ کوئی صورت ہمارے اندر اللہ باقی رکھ دے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو جا بھی نہیں سکتے
اور امداد بھی نہیں کر سکتے غربت اور فقر کی وجہ سے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ ہر وقت پانچوں نمازوں کے اندر وہاں کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں کہ مولا کریم فلسطین کے مجاہدین کی مسلمانوں کی مدد فرما اور ظالموں کو دفع دور فرما۔ تو یہ آخری درجہ مسلمانوں کے لیے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد اقصیٰ کی اہمیت جو ہے اس کی محبت اور ہمارے دلوں میں زیادہ پیدا فرما دے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔